صلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت محاضرے کا عنوان ہے مسلم اور غیر مسلم تعلقات۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی اور ہمارے اس ملک کی صورتحال کے پس منظر میں بھی۔ آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اسلام و فوبیا، اسلام کے خلاف نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی شدت پسند قوم ہے اور یہ غیر مسلموں کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ تو اس پس منظر میں اس محاضرے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس موضوع پر میں اپنی گفتگو کو ایک تمہید اور 4 ذیلی عنوانات کے تحت پیش کروں گا۔ تمہید یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں سے متعلق اسلام کا بنیادی تصور کیا ہے، اور پھر آگے ان تعلقات کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے: سماجی تعلقات، معاشی تعلقات، سیاسی تعلقات اور فکری و مذہبی تعلقات۔ تمہید میں مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اسلام نے بنیادی طور پر تمام انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، قابل احترام اور لائق تکریم قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کی اولاد کو شرافت و کرامت سے نوازا ہے۔ اس کائنات کی خشکی اور تری پر اس کو ایک طرح کا قابو عطا فرمایا ہے، اور اس کائنات میں جو سب سے پاکیزہ رزق ہو سکتی ہے وہ رزق ہم نے ان کو عطا کی۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو گھاس پھوس جانور کھاتے ہیں ہم لوگوں کو بھی وہی کھلاتے، لیکن جو رزق سب سے پاکیزہ حصہ رزق کا ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہتری مخلوقات جن کو ہم نے پیدا کیا ہے اس پر ہم نے ان کو بہت فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھو یہاں پہ اتنی بھیڑ مت لگاؤ، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ دونوں آدمی ادھر آ جائیے، اس طرف آ جائیے۔ یہاں پر صرف حذیفہ رہ جائیں اور مولانا خالد صاحب رہ جائیں، اس ایک جگہ سکر کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ادھر جگہ خالی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی نظر میں ہر انسان بحیثیت انسان قابل تکریم اور لائق احترام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے سب سے بہترین قالب میں، بہترین ڈھانچے اور ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس میں بھی کوئی مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان جس رنگ کا ہو، سفید فام ہو، سیاہ فام ہو،
گورا ہو کالا ہو، بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن تقویم کا مصداق قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک بنیاد فراہم کرتی ہے کہ اسلام کی نظر میں مسلمان ہونے اور نہ ہونے سے قطع نظر تمام انسان بحیثیت انسان قابل احترام ہیں۔ کوئی شخص غیر مسلم ہونے کی وجہ سے لائق احانت اور قابل تذلیل نہیں، بحیثیت انسان وہ قابل احترام ہے۔ اس کے اعمال کی جزا اور سزا آخرت میں اس کو ملے گی، لیکن بحیثیت ایک انسان کے اس کا احترام کیا جائے گا۔ اس موقع پر دو الفاظ کی وضاحت کر دینا ضروری ہے، ایک ذمی اور دوسرے کافر۔ چونکہ ہماری فقہ کی کتابوں میں مسلم ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے، بعض حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور دوسرے جو لوگ ایمان نہ لائیں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو بہت سے غیر مسلم بھائیوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی توہین کی گئی ہے، ان کو کمتر نگاہ سے دیکھا گیا ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس لفظ کی گہرائی میں جائیں تو یہ محض ان کی غلط فہمی ہے۔ ذمی ماخوذ ہے ذمہ سے۔ ذمہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عہد اور وعدے کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے لسان العرب کی عبارت ہم نے اسی لیے نقل کی ہے، رجل ذمی اے رجل لہ عہد۔ ذمی کہنے کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے، جس سے ہم نے عہد کیا ہے، جس سے ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی مشہور کتاب ہے لغات حدیث کی النہایہ، اس میں لکھا ہے سمی اہل الذمۃ لدخولہم فی عہد المسلمین و امانہم۔ ان کو ذمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے عہد اور ان کے امان میں داخل ہیں۔ مسلمانوں نے وعدہ کیا ہے ان سے ان کی جان و مال کی حفاظت کا، اور مسلمانوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ہمارے امان میں ہیں، یہ مامون ہیں، یہ امن سے رہیں گے، اور ان کے لیے امن کو برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اس میں ذمیوں کی، اہل ذمہ کی اہانت نہیں ہے، بلکہ ان کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کے احساس کو نمایاں کرنا ہے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ اگرچہ یہ غیر مسلم ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے 7 خون معاف ہے، آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں، آپ ان کو تکلیف پہنچائیں، آپ ان کے ساتھ اہانت آمیز انداز پر پیش آئیں، بلکہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ سے ان کا ایک معاہدہ ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی آپ حفاظت کریں گے۔ دوسرا لفظ ہے کافر۔ ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سے غیر مسلم بھائی کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا کہ مسلمانوں کو ان کو کافر کہنا یہ ان کی اہانت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کفر کے کیا معنی ہیں؟ کفر کے معنی چھپانے کے، کتمان۔ اسی لیے کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیج کو زمین کی تہوں میں چھپا دیتا ہے جس سے پودے نکلتے ہیں۔ ایک لفظ سے بعض دفعہ اس کا لازمی معنی بھی مراد دیا جاتا ہے۔ تو چھپانا اکثر کسی چیز کے انکار کو بھی شامل ہوتا ہے، تو اس لیے کفر کا معنی انکار بھی ہے، کتمان بھی ہے اور انکار بھی ہے۔
تو کافر کے کیا معنی ہوئے؟ انکار کرنے والا یا چھپانے والا۔ تو جو لوگ ایمان نہ لائیں ان کے لیے کوئی لفظ تو استعمال ہونا چاہیے نا، کوئی ایسا کامن لفظ جو ان سب کے لیے بولا جا سکے۔ تو وہ لفظ ہو سکتا تھا نان مسلم، ایسا شخص جس نے اسلام قبول نہیں کیا، ایسا شخص جس نے ایمان میں جو باتیں ضروری ہیں اس کا اقرار نہیں کیا ہے، اس کا انکار ہے۔ تو اس طرح کافر کے معنی ہوئے توحید کا انکار کرنے والا۔ اسلام کے معنی ہیں عقیدہ توحید کے سامنے سر جھکا دینے والا، اور کافر کے معنی ہو گئے عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا، جو مسلمان ہونے کی بنیاد ہے۔ تو اگر کسی ہندو سے کہا جائے کہ بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں، تو کیا اس میں اس کی توہین ہے؟ اگر کوئی ہندو ہم سے آپ سے کہے کہ آپ ہندو نہیں ہیں، تو کیا ہمیں اس سے کوئی ناگواری ہوگی؟ ناگواری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ جیسے ہمارے ہندو بھائی جو ہندو مذہب کو قبول نہیں کرتے تھے ان کو ملیش کہتے تھے، گندا، ناپاک، ان کے لیے اور دوسرے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے۔ ویدوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی لفظ ہوتا تب تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اس میں ان کی توہین ہے۔ اس میں تو بیان واقعہ ہے کہ آپ اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں آپ اس کے قائل نہیں ہیں، آپ اس کے منکر ہیں۔ تو اس میں کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے قرآن مجید نے انکار کے معنی میں واضح طور پر استعمال کیا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ کیا معنی ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہی لوگ ہیں آخرت کا انکار کرنے والے۔ انکار کے معنی اسی طرح قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، جو کفار مشرکین تھے انہوں نے پیغمبر کے معجزے کو دیکھ کر کہا یہ تو جادو ہے، اور آگے کیا کہا؟ انا بہ کافرون، ہم اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا۔ اگر یہ لفظ اہانت آمیز ہوتا تو وہ اپنے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، آپ کو جو دین لے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا کفر کرتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کافر کہا، فخر کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت کفر کی طرف کی۔ تو اگر اس میں اہانت ہوتی تو کیا وہ یہ تعبیر اختیار کرتے؟ قرآن مجید میں جا بجا مشرکین مکہ کو کافر سے مخاطب کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون۔ اگر یہ لفظ ان کے لیے اہانت آمیز ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے کہ آپ ہماری اہانت کرتے ہیں۔ اپنے معبودوں کے بارے میں حضور سے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کی اہانت کرتے ہیں، لیکن اس لفظ پر انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ ہم کو کافر کہتے ہیں، یہ تو ہمارا استہزاء ہے، یہ تو ہماری تحقیر ہے۔ یعنی جو اہل لغت تھے، جو اس لفظ کے مفہوم کو اور اس کے روح کو سمجھتے تھے، خود انہوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ یہ ایک حقیقت واقعہ کا بیان ہے، اس میں ان کی تذلیل و اہانت نہیں۔ تو یہ تو ہے تمہید، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بحیثیت انسان اسلام کی نظر میں تمام انسان قابل احترام اور لائق تکریم ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے جو ذمی اور کافر کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے اس میں توہین و تذلیل مقصود نہیں ہے، بلکہ
ایک واقعے کا بیان ہے، ایک حقیقت کا اظہار ہے۔ بات ہو گئی۔ اب آئیے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تعلقات کی کتنی جہتیں میں نے بتائی؟ 4 جہتیں۔ ان میں پہلی جہت کون سے بتائے؟ سماجی تعلقات۔ ایک سماج میں جو مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے آپس میں کیا تعلقات ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے۔ سماجی زندگی میں ایک اہم چیز انسانی زندگی کا تحفظ اور اس کا احترام ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں موب لنچنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو سماجی تعلقات میں سب سے بنیادی چیز تمام لوگوں کے وجود کا احترام کرنا، اس کے لیے زندگی کے حق کو تسلیم کرنا، اس کی جان کی حفاظت، پھر اس کے بعد اس کے مال کی عزت و آبرو کی حفاظت، یہ سماجی تعلقات کی بنیادی چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہ کرو، الا بالحق، سوائے اس کے کہ کسی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دیا گیا ہو، جیسے اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو، قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے، جیسے کوئی مسلمان ہو، شادی شدہ ہو، وہ زنا کا مرتکب ہو تو اس پر رجم کی سزا جاری کی جائے گی، لیکن اس کے بغیر کسی بھی نفس انسانی کا قتل جائز نہیں ہے۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے لا تقتلوا المؤمن نہیں کہا، کیا کہا؟ لا تقتلوا النفس، نفس انسانی کے قتل کو منع کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی نفس انسانی کو قتل کر دیا بغیر نفس، حالانکہ وہ قصاص نہیں ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو اس کی وجہ سے قاتل کو قتل کیا جائے، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اس نے زمین میں فساد مچا دیا ہو، بغاوت کر دی ہو، بلوہ پیدا کر رہا ہو، یہ بات بھی نہیں ہے، پھر بھی اس کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ اس کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے ایک فرد انسانی کو قتل نہیں کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ دیکھیے یہاں بھی یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے من قتل نفسا مؤمنۃ، کسی مومن نفس کو قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلقاً قتل نفس کی ممانعت فرمائی۔ اب آ جائیے حدیث کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو شخص کسی معاہد کو قتل کر دے، ایسے غیر مسلم بھائی کو قتل کر دے جس کا مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا، امن کے ساتھ زندگی گزارنے کا معاہدہ ہو، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اتنا کم نصیب ہے کہ جنت تو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی اس کو، اور جنت کی خوشبو کا حال یہ ہے کہ وَإِنَّ الرِّيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عامًا، جنت کی خوشبو ایسی ہے کہ 40 سال کی مسافت سے آدمی اس خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو معاہد سے کون مراد ہے؟ ایسا غیر مسلم جس سے آپ کا معاہدہ ہو، چاہے وہ مسلم ملک کا شہری ہو یا غیر مسلم ملک کا شہری ہو، جو ویزا لے کر، امان لے کر مسلم ملک میں آیا۔ اسی حفظ نفس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں قاتل مسلمان ہو یا غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔
اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا تب بھی قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور اگر کسی غیر مسلم کا قتل کر دیا، ذمی کا قتل کر دیا، تو وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص بیان کرتے ہوئے فرمایا النفس بالنفس، ایک آدمی دوسرے آدمی کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس میں مسلمان کی، مومن کی شرط نہیں لگائی گئی، بلکہ نفس کے حیثیت سے حکم لگایا گیا، چاہے مسلمان قاتل ہو، کسی نفس کافر کا وہ قتل کیا جائے گا۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ذمی کے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر مسلمان نے کسی ذمی کو قتل کر دیا تو وہ ذمی کے بدلے میں اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ذمی کے مسلمان قاتل کو بطور قصاص کے قتل کرایا ہے۔ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ذمی کے مسلمان قاتل پر انہوں نے سزائے قصاص جاری فرمائی ہے۔ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مجوسی جو مدینے میں رہتا تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تھا، تو سیدنا حضرت عمر کے صاحبزادے فطری طور پر بہت غصے میں تھے، حضرت عبید اللہ ابن عمر، تو انہوں نے دو ذمیوں کا جو مدینے میں رہتے تھے ان کے ہم مذہب، ان کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے یہی مسئلہ سامنے آیا کہ انہوں نے جو دو ذمیوں کو قتل کیا ہے اس کی سزا کیا ہو۔ ایک رائے یہ تھی کہ ان پر سزائے قتل جاری کی جائے، دوسری رائے اس کے برخلاف تھی۔ اسی درمیان وہ مدینے سے بھاگ گئے اور سزا سے بچ گئے۔ لیکن دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہونے کے باوجود ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ چونکہ انہوں نے ذمیوں کو قتل کیا ہے اس لیے یہ اس کے بدلے میں ان کو بھی قتل کیا جانا چاہیے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے خون کو اسلام نے برابر سمجھا ہے۔ مسلمان کسی کافر کا قتل کرے ذمی کا، یا ذمی کسی مسلمان کا قتل کرے، دونوں صورتوں میں قاتل کو سزا دی جائے گی۔ قتل پر دوسرا حکم کیا جاری ہوتا ہے؟ قصاص کے علاوہ دیت کا حکم جاری ہوتا ہے بعض صورتوں میں۔ دیت کے بارے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو دیت مسلمان کی ہے وہی دیت غیر مسلم کی بھی ہوگی، دونوں کے دیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے من کان لہ ذمتنا فدمہ کدمنا ودیتہ کدیتنا، اگر کسی غیر مسلم کا ذمہ ہم نے لے رکھا ہے، وہ مسلم ملک کا ذمی ہے، تو اس کا خون ہمارے ہی خون کی طرح ہے۔ اگر مسلمان نے قتل کیا تو وہ اس کے جواب میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور اگر دیت پر معاملہ طے پایا تو جو دیت ایک مسلمان کی لی جاتی ہے وہی دیت اس غیر مسلم کی بھی لی جائے گی۔ دارقطنی کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمی کی دیت مسلمان کے برابر ادا فرمائی۔ اسی طرح آپ اس میں دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب سے یہ بات مروی ہے
کہ ذمی کی دیت اور مسلمان کی دیت ایک ہی ہوگی۔ علامہ زیلئی نے نصب الرایہ میں ان تمام روایتوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو سماجی تعلقات میں ایک اہم ترین چیز زندگی کے تحفظ کی ہے، اور اسلام نے زندگی کے تحفظ کے معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ حضرات کو؟ دوسری چیز ہے مال و جائیداد کا تحفظ۔ جان کے بعد انسان کے لیے ایک اہم چیز اس کے مال کی حفاظت ہے۔ مال کے تحفظ میں بھی مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ نصب الرایہ کی جو روایت ہم نے اوپر ذکر کی، اس میں بعض روایتوں میں ہے دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کے مال ہمارے مال کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مال چوری کر لے، اس کو سزا دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا کوئی سامان چھین لے، اس کو وہ مال واپس دلایا جائے گا یا نہیں دلایا جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کا مال چھین لیا یا اس کا مال چوری کر لیا، تو ایک مسلمان کا مال چوری کرنے، غصب کرنے پر جو سزا دی جاتی وہی سزا اس کو اس صورت میں بھی دی جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دوسرے کا مال جو تمہارے لیے حلال ہوتا ہے وہ کس سے حلال ہوتا ہے؟ تراضی کے ذریعے، آپسی رضامندی کے ذریعے۔ آپ میں سے ایک آدمی کے پاس فرض کر لیجئے کہ قلم ہے جس کو وہ بیچنا چاہتا ہے، دوسرے آدمی کے پاس پیسہ ہے جس کو وہ خریدنا چاہتا ہے۔ آپ نے بے کی، پیسے والے نے پیسے دیے، قلم والے نے قلم دیا، تو اب دونوں طرف سے ترازی پائی گئی یا نہیں پائی گئی؟ پائی گئی۔ تو اب یہ بے درست ہوگی اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گی۔ اگر آپ کو قلم بہت پسند آ جاتا اور آپ کہتے بھائی اس کی قیمت بازار میں 20 روپے ہے، آپ زبردستی قلم چھین لیتے، 20 روپے اس کے سامنے پھینک دیتے، بے درست ہوتی؟ گناہگار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ حالانکہ دونوں نے عوض ادا کیا ہے، لیکن ان تراض منکم اس کا تحقق نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو حکم ہے ترازی کے ذریعے مال کے مالک بننے کا، چاہے بے کی صورت ہو، ہبہ کی صورت ہو یا کوئی اور صورت ہو، یہ حکم مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں کے لیے یکساں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کا مال زبردستی اٹھا لیا اور وہ مسلمان کے لیے حلال ہو جائے۔ غزوہ خیبر کے واقعے سے کے موقع سے جب صلح ہو گئی تو صحابہ نے بہت سے یہودیوں کے بعض جانور ذبح کر دیے اور پکانے کے لیے چڑھا بھی دیا، بگونے بھی چڑھا دیے، ہانڈی بھی چڑھا دی۔ تو آ کر یہودیوں نے شکایت کی کہ آپ کے ساتھیوں نے بغیر اجازت کے، بغیر خریدے ہوئے ہمارے جانوروں کو اس طرح ذبح کر دیا ہے اور وہ اس کو کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرمایا۔ صرف منع ہی نہیں فرمایا بلکہ جتنے بگونے تھے ان کو الٹوا دیے تاکہ کوئی اس کو کھا نہیں سکے۔ آپ نے اس کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا، یعنی غیر مسلموں کے مال کے تحفظ کو بھی آپ نے وہی اہمیت دی۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے غیر مسلم پر جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ امن ہو، اگر کوئی مسلمان اس پر ظلم کرے
اس کی کوئی چیز لے لے، اس کے مال کو کم کر دے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالے۔ غیر مسلم غلام ہے، جتنا کام کر سکتا ہے اس سے زیادہ کام کا بوجھ اس پر ڈال دیا، یا کوئی چیز کسی غیر مسلم بھائی کی زبردستی لے لے، من غیر طیب نفسہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قیامت کے دن اس کے مقابلے میں فریق بن کر کھڑا ہوں گا۔ سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے مقابلے میں فریق بن کر کھڑے ہو جائیں تو اس کی خیر ہے۔ اسی طرح فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جیسے مسلمان کا مال چوری کرنے پر شریعت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، قطع ید کی سزا ہے، اگر غیر مسلم کا مال چوری کر لیا اس پر بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ دیکھو مغنی کی عبادت ہے، وَتُقْطَعُ يَدُ الْمُسْلِمِ بِسَرْقَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّ، کہ مسلمان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مسلمان کا مال چرانے سے بھی اور ذمی کا مال چرانے سے بھی۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کے تحفظ میں بھی اسلام نے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، اور مال و جائیداد کے تحفظ میں بھی اس میں بھی دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ اب تیسری چیز انسان کے لیے بہت اہم، اس کی عزت و آبرو ہے، جان، مال اور عزت و آبرو۔ عزت و آبرو کے تحفظ میں بھی مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کسی مسلمان عورت کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کرے، اس کی عزت سے کھیلے، وہ سزا کا مستحق ہے، اسی طرح اگر کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ وہ بے آبروئی کا معاملہ کرے تو وہی سزا اس جرم پر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی قوم، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ تنابز بالالقاب بھی مت کرو، نام بگاڑ کر بھی پیش نہ کرو، کسی کے نام کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ جیسے کوئی غیر مسلم ہے، اس کو عذراء اہانت چماڑ کہہ کے آپ نے پکارا۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ یہاں تلنگانہ والے میں دھیڑ کہتے ہیں، یعنی گویا اس کو حقارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ کسی بھی گروہ کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عفت و عصمت اور پاک دامنی کا حکم مسلمان عورت کے لیے اور غیر مسلم عورت کے لیے یکساں ہے۔ جیسے بدنگاہی مسلمان عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے، اسی طرح غیر مسلم عورت کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ سماجی زندگی کا ایک اہم مسئلہ آپسی سلوک کا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو حسن سلوک کے محتاج ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان غیر مسلموں سے حسن سلوک سے منع فرماتے ہیں جو تم سے لڑنے پر آمادہ ہیں، جنہوں نے تم کو تمہارے گھر بار سے نکال دیا ہے اور جنہوں نے کوشش کر کے تم کو نکال باہر کر رکھا ہے، ان سے جو لوگ دوستی رکھیں گے تو ظاہر ہے اس سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہیں۔ لیکن قرآن نے کہا کہ جو غیر مسلم اس میں شریک نہیں ہوں، مسلمانوں کو مارنے میں، مسلمانوں کو ان کے گھر سے بے گھر کرنے میں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تم کو حسن سلوک سے منع نہیں فرماتے۔ دوسری آیت دیکھیے، لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ مدینے میں جو انصار تھے ان کے بعض رشتہ دار ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اپنے ان رشتہ داروں کی ابھی تک مدد کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، کفر پر مصر ہو گئے، تو ان انصار نے ان کی مدد روک لی کہ تم مسلمان نہیں ہوتے اور میں تمہاری مدد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں فرمایا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوں، لیس علیکم ہداہم، ان کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری مدد روکنے کی وجہ سے ان کو ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی مال خرچ کرتے ہو وہ اپنے لیے، اپنی بھلائی کے لیے خرچ کرتے ہو، چاہے تم مسلمانوں پر خرچ کرو یا غیر مسلموں پر خرچ کرو، جب ان کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے تم نے خرچ کیا ہے تو اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے محفوظ۔ اس آیت کے شان نزول سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ آیت کن سے متعلق ہے؟ غیر مسلم بھائیوں سے متعلق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ اس میں ہم نے لکھا ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں شدید قحط پڑا جب آپ ہجرت کر چکے تھے۔ اتنا ایسا سخت قحط پڑا کہ لوگ درخت کی پتیاں اور سوکھے ہوئے چمڑے بھون کر کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے ریلیف جمع فرمائی اور 500 دینار آپ نے ان کے لیے بھیجا۔ 500 دینار کتنی بڑی مقدار ہے، جانتے ہو 20 دینار کے کتنے ہوتے ہیں؟ 87.5 گرام سونا ہوتا ہے۔ تو 500 دینار تو بہت بڑی رقم ہو گئی۔ جب 20 دینار آج کے اوزان کے لحاظ سے دیکھو تو 1.5-2 لاکھ روپے ہو جائیں گے، تو 500 دینار کتنی بڑی رقم ہو جائے گی۔ حالانکہ مسلمان خود فقر و فاقہ کی حالت میں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ریلیف جمع کرائی، اور یہ ریلیف مکہ کے قحط زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھیجی۔ اور کن کے پاس بھیجی؟ ابو سفیان اور صفوان ابن امیہ، جو اہل مکہ کے سردار تھے اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بھیجی کہ یہ ان کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ تو ظاہر ہے اگر حسن سلوک غیر مسلموں کے ساتھ جائز نہیں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا ہوتا۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص پر جزیہ لگایا گیا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ بہت بوڑھا ہے اور اس کو جزیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے اس کا جزیہ معاف کر دیا اور فرمایا اکلنا شیبتک ثم ناخذ منک الجزیہ، تمہاری جوانی کو تو ہم نے کھا لیا، یعنی جب تم جوان تھے تو تم جزیہ و خراج ادا کر رہے تھے، ہم سب کو اس سے فائدہ ہوتا تھا۔ اب جب تم بڑھاپے میں ہو، خود کمانے کے لائق نہیں ہو، تو کیا اس حالت میں ہم تم سے جزیہ وصول کریں؟ اسی طرح آپ فقہا کی عبارت کی طرف آئیں، زکوٰۃ کی رقم یہ غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی ہے، لیکن جو چاہیے پھر پیچھے چلا گیا کیا
غیر مسلم کی دیت 1 منٹ، یہ شاید اب حسن سلوک والا آیا۔ زکوٰۃ تو مسلمانوں کو دی جائے گی، مسلمانوں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وتوضع فی فقرائہم، مسلمانوں میں سے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی، خرچ کی جائے گی۔ لیکن جو دوسرے صدقات ہیں، صدقات نافلہ، اس پر اتفاق ہے کہ غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے، اور صدقات واجبہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے۔ اور صدقات واجبہ میں صدقۃ الفطر بھی داخل ہے، صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، کفارات کی شکل میں جو صدقہ ہوتا ہے وہ بھی غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں۔ اور جو صدقہ نافلہ ہے جیسے قربانی کا گوشت ہے، عقیقے کا گوشت ہے، وہ تو دے ہی سکتے ہیں۔ اسی طرح فقہا کی عبارتیں دیکھو، لا باس بطعام المجوسی کلہ الا الذبیحہ، مجوسیوں کے تمام کھانے کھائے جا سکتے ہیں سوائے ذبیحہ کے، کیونکہ ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ جیسے ایک مسلمان کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، اسی طرح ایک غیر مسلم کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، اس کی مہمان نوازی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لا باس ان یصل الرجل المسلم المشرک قریبا کان او بعیدا محاربا کان او ذمیا، مسلمان آدمی کا غیر مسلم کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا جائز ہے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو، وہ غیر مسلم یا رشتہ دار نہیں ہو، اور چاہے وہ معاہد ہو، ذمہ ہو یا محارب ہو، ایسے ملک کا شہری ہو جو مسلمانوں سے جنگ کے درپے ہے، حربی ہے، تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قحط کے موقع سے اہل مکہ کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ فرمایا۔ اسی طرح فقہا لکھتے ہیں لا باس بمصافحۃ المسلم جارہ النصرانی اذا رجع بعد الغیبۃ، ایک مسلمان کا غیر مسلم سے مصافحہ کرنا جب غیبت کے بعد اس سے ملاقات ہو یا کہیں گیا ہو آیا ہو واپس، تو ایک غیر مسلم بھائی کے ساتھ بھی مصافحہ کرنا جائز ہے۔ لا باس بعیادۃ الیہودی والنصرانی، یہ بھی فقہا لکھتے ہیں کہ کسی یہودی اور نصرانی کی عیادت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہودی غلام کی عیادت فرمائی ہے، آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اسی طرح تعزیت کا مسئلہ ہے، اذا مات الکافر قال لقریبہ اخلفک اللہ خیر منہ واصلحک، اگر کسی غیر مسلم کا قریبی رشتہ دار اس کی موت واقع ہو جائے تو تعزیت اس طرح کرنی چاہیے، اللہ تم کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور تمہارے حالات کو بہتر فرمائے۔ اور حالات کو بہتر کرنے کی دعا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا لیں، ایمان کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ سارے مسائل جو بھی آپ نے دیکھے یہ سب فتاوی عالمگیری سے منقول ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سماجی زندگی میں حسن تعلقات اور حسن سلوک کی جو عام صورتیں ہوتی ہیں، اس میں اسلام نے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ایسے ہی ایک تعلق ہے تعلیم و تعلم کا، استاد اور شاگرد کے درمیان بھی تو ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا غیر مسلم کو پڑھا سکتا ہے؟ مسلمان کیا غیر مسلم سے پڑھ سکتا ہے؟ تو پڑھا بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت اور علم و دانش کی بات ہے، مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں مل جائے اس کو لینا چاہیے۔ اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق آپ نے نہیں کی۔
آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوہ بدر کے موقع سے جو قیدی آئے تھے ان کا جو فدیہ مقرر ہوا تھا، ان میں ایک فدیہ یہ تھا کہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑی جو تعلیم تھی، عصری تعلیم جس کو آج ہم لوگ کہتے ہیں، وہ تھی لکھائی کا سکھانا۔ عرب عام طور پر لکھنے کے فن سے واقف نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے کو امی کہتے تھے، امی ہونے پر فخر کرتے تھے۔ امی اس کو کہتے ہیں جو لکھنا اور لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھنا نہ جانتا۔ تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرق قیدیوں سے مسلمان بچوں کو پڑھوایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم کو اپنا استاذ بنانا جائز ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان یا سریانی زبان سیکھیں تو انہوں نے یہودیوں سے یہ زبان سیکھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیم و تعلم کے تعلق میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ایک مسلمان کا استاذ بھی ہو سکتا ہے اور طالب علم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو سماجی تعلقات ہو گئے جس میں حفظ جان، حفظ مال، حفظ عزت و آبرو، حسن سلوک اور تعلیم و تعلم کا تعلق، اس کا ذکر آیا۔ اب ہم دوسری نوعیت پر آتے ہیں اور وہ ہے معاشی تعلقات۔ معاشی تعلقات میں بھی اسلام نے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسلمان کی دکان سے سامان خرید سکتے ہیں اور غیر مسلم کی دکان سے سامان خرید کرنا جائز نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ جذبات میں آ کر اس طرح بات کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کی دکان کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ایک تو شریعت میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ سامان کی خرید و فروخت میں آپ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان تمیز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہت مفاسد ہیں۔ سماج میں، معاشرے میں بگاڑ بڑھتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آپ ایک چیز کا اعلان کر دیتے ہیں لیکن تمام لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آپ سوچئے، فرض کیجئے کہ آپ کا میڈیکل اسٹور ہے، ایک غیر مسلم بھائی آپ کے پاس دوا لے کر آیا، لینے کے لیے آیا، مریض بہت پریشان کن حالت میں ہے، تکلیف دہ حالت میں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں تم سے دوا نہیں بیچتا۔ تو سوچئے کیا یہ انسانیت کے ساتھ جس رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے یہ عمل اس کے مطابق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے معاشی تعلقات کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں شریعت میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ جیسے تجارت کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے ساتھ مضاربت کی۔ اس زمانے میں کی ہے جب وہ غیر مسلم تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے تھے، پھر بھی آپ نے ان کو مضاربت کا مال حوالے کیا۔ وہ شام کے علاقے میں گئے، تجارت کر کے آئے اور آپ کو انہوں نے جو نفع حاصل ہوا وہ انہوں نے آپ کو دیا۔ اسی طرح جبیر ابن مطعم جو ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی مضاربت کا معاملہ کیا ہے۔ تجارت تو بہت سے لوگوں کے ساتھ کی ہے، کیونکہ حضور مدینہ میں یہودیوں سے سامان خریدتے تھے اور مکے میں بھی آپ کی تجارت تھی، آپ لوگوں سے سامان بیچتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب مکہ اور مدینہ میں تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بلا امتیاز مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے دونوں سے خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے غیر مسلموں سے تجارتی تعلق میں مضاربت یعنی انویسٹمنٹ کا تعلق رکھنے میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک
صورت ہے مزارات کی، کاشتکاری جو بٹائی جو کی جاتی ہے کھیتی کی یا باغات کی، یہ بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بٹائی کا معاملہ طے فرمایا تھا۔ جب بعض علاقے فتح ہوئے یہودیوں سے تو یہ آپ نے انہی کے حوالے کر دیے کہ وہ کھیتی کریں اور اس کی آدھی پیداوار مسلمانوں کو ادا کریں۔ اسی طرح اجارہ اور ملازمت ہے، کسی غیر مسلم کو اپنے پاس ملازم رکھنا بھی جائز ہے، اور کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم کے پاس ملازم ہونا بھی جائز۔ دیکھیے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عاص بن وائل، اس کی انہوں نے ملازمت کی، بڑھائی کا کام کیا، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے پاس مزدوری کی اور کچھ کھجوریں اس سے حاصل کی۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے یجوز ان یکون الاجیر ذمیا والمستاجر مسلما بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم مسلمانوں کا ملازم ہو سکتا ہے۔ اگرچہ بعض فقہاء کا رجحان یہ ہے کہ مسلمان کا غیر مسلم کی ملازمت کرنا، اس کے ہاں اجیر رہنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنا اور ایک غیر مسلم کے مقابلے میں اپنے لیے ایک مقام حقیر کو قبول کرنا ہے۔ لیکن یہ بعض حضرات کی رائے ہے، جمہور کی رائے یہی ہے کہ مسلمان غیر مسلم کا ملازم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم ملازم سے کام بھی لے سکتا ہے۔ اور پھر ہمارے اس دور میں ملازمت میں حقارت کا تصور نہیں رہا، موجر اور اجیر دونوں دو برابر کے فریق ہوتے ہیں، اور اس میں ایسا نہیں سمجھا جاتا کہ یہ جو اجیر ہے وہ اس کے مقابلے میں حقیر ہے۔ تو آج میں ان دو نوعیتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آج ہم نے آپ کے سامنے تمہید بیان کی، پھر سماجی تعلقات پر گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد معاشی تعلقات پر گفتگو کی۔ اب اس کے بعد رہ گیا موضوع سیاسی تعلقات کا، اور دوسرا موضوع مذہبی تعلقات کا، اور اخیر میں جہاد کی بحث آئے گی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں میں اس محاضرہ کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے نوٹ لیا اس کا؟ ہاں، تو اس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھائیے اور اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کیجیے کہ آج کے دور میں اگر آپ غیر مسلموں کو سمجھانا چاہیں تو آپ سمجھانے کے موقف میں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو اس میں شروع میں ملک خالد صاحب